الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الله منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حضرات، جس سورہ مبارکہ کی تلاوت میں نے کی ہے اس کا نام ہے سورہ قریش. علم ترا کے بعد زیادہ تر اسی سورت کی تلاوت کا نمبر نمازوں میں آتا ہے. بہت چھوٹی سی مختصر سورہ ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اس سورہ مبارکہ سے دو چیزوں کا ذکر کرنے کا ارادہ ہے. ایک تو امن و امان، چاہے خاندان کے اندر، چاہے ملک کے اندر، چاہے علاقہ جوار اور شہر میں امن و امان اور روزی کی فراوانی، یہ دونوں اللہ کی اہم نعمتیں ہیں. لیکن ان دونوں نعمتوں میں بھی امن و امان کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا، اس لیے کہ اگر آپ کے گھر میں زیادہ سے زیادہ غلہ زاد سامان، کھانے پینے کے سامان رکھے ہوں اور امن و امان نہیں ہے، بے چینی سوار ہے،
آپ کروٹیں بدل رہے ہیں تو آپ کو کھانا بھی نہیں اچھا لگے گا. اسی لیے اللہ نے امن و امان کی بات پہلے کی ہے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اللہ نے آپ کو امن دیا خوف سے اور کھانا کھلایا. بھوکمری میں یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کو کیوں اتارا؟ مکہ والے دین اسلام کی طرف نہیں آ رہے تھے، توحید اور وحدانیت کی طرف مائل نہیں ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتلایا کہ اے اہل قریش، اے اہل مکہ، ہمارے احسان کو تم تسلیم کرو کہ تم تجارت کے لیے گرمیوں میں، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے ہو اور گرمیوں میں تم شام کی طرف جاتے ہو. یمن گرم علاقہ ہے، شام ٹھنڈا علاقہ ہے. آج آپ دیکھتے ہیں اپنے سماج و ماحول میں جو پیسے والے ہیں وہ سردیوں کا لطف لینے کے لیے گرم جگہوں پر روانہ ہو جاتے ہیں. جب فروری اور مارچ کا آغاز ہوگا تب واپس آئیں گے، اور ٹھنڈیوں میں گرم علاقے میں اور گرمیوں میں ٹھنڈ علاقے میں نینی تال جا رہے ہیں، ایک ایک مہینہ گزارا کر رہے ہیں. پیسے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ نے یہ قریش پر احسان جتلایا کہ دنیا کے سارے لوگ خوف و خطر سے خالی نہیں ہیں اور نہیں رہے ہیں، لیکن اے اہل مکہ، اے قریش والو، خانہ کعبہ کی عظمت و عزت کے پیش نظر تم کہیں چھیڑے نہیں جاتے ہو. کوئی ڈاکو تمہیں ٹچ نہیں کرتا ہے، کوئی راہزن تمہیں لوٹتا نہیں ہے، اور تمہاری تجارت سرد و گرم ملکوں میں برابر جاری ہے. اس احسان کو تم مانتے ہوئے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو تم لوگ. اس کی دعوت اللہ تعالیٰ نے دی کہ دو چیزیں بتائیں کہ ہم نے تم کو کھلایا بھوکمری کے موقع پر، اور تم کو امن و امان سے نوازا. خوف، دشمن کا خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل پیش کی کہ ابرہہ نے یہ چاہا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے، ڈھا دے، یا جڑوں بنیاد سے اکھاڑ کر اپنے یہاں صنعاء یمن میں لے جائیں، اور جس کو آنا ہوگا یہاں آ کے خانہ کعبہ کا طواف کرے گا. ہم نے اس کو بطن محصر میں مار کر کے بھوس بنا دیا. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تاکہ دنیا والوں کے سامنے تمہارا احترام، تمہاری عزت، تمہارا وقار باقی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ اگر کعبہ ڈھا دیا گیا تو تمہارا عزت و وقار دنیا سے ختم ہو جائے گا. جہاں بھی جاؤ گے مارے جاؤ گے، لوٹے جاؤ گے، کوئی قدر و منزلت سے تمہیں نہیں دیکھے گا. کیوں نہیں اسے اللہ کے احسان کو مان کر کے تم ہماری طرف رجوع کرتے اور اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرتے. یہ ہے مفہوم سورہ قریش کا. اے لوگو، اس دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں آپ، پوری دنیا عالمی پیمانے پر جنگ و جدال، قتل و قتال، فتنہ کا شکار ہو چکے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فتنہ، فساد بالکل غالب آ گیا ہے. بیٹھے بیٹھائے ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پر میزائل داغ رہا ہے. امن و امان غارت ہے. چونک لگی ہوئی ہے کہ کب کسی کی نظر بد ہمارے اوپر لگ جائے اور ہمارا دنیا سے خاتمہ اور صفایا ہو جائے. آپ دیکھ رہے ہیں
تفصیل کی ضرورت یہاں نہیں ہے. ضرورت یہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو امن و امان ہے وہ دنیا سے غارت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں وارد ہوئے، بیٹے اسماعیل شیرخوار بچے کو اور صنف نازک بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر آئے خانہ کعبہ کے پاس، فروکش ہو گئے، اتار دیا، وارد ہو گئے. وادی غیر ذی زرع ہے، نہ کھیتی ہے نہ باڑی ہے، سنسان وادی ہے پہاڑیوں کے بیچ، نہ انسان نہ آدمی نہ آدم ذات. اس ہو کے عالم میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنی بیوی کو حکم الہی کے تحت چھوڑ کر چل دیے. تھوڑی دور جانے کے بعد دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات منہم من آمن باللہ وبالیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعوہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے الہ العالمین اس شہر کو امن والا کر دے. امن پہلے مانگی، امن کی دعا پہلے کی، اور اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی دینا. دعا قبول ہو گئی. قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے حرم قرار دے دیا، حرم محترم کو امن والا قرار دے دیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. امن والے شہر کی قسم اللہ کھا رہا ہے، قسم ہے امن والے شہر کی. تو امن ایک بہت بڑی اہم چیز ہے جو آج دنیا سے رخصت ہو رہی ہے فتنہ و فساد کی بنیاد پر. آج دوست دشمن کی تمیز نہیں رہ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر آپ غور فرمائیں، اور آگے یہ کہہ دیا اللہ جو ایمان لائیں تیری ذات پر اور آخرت پر ان کو روزی دینا. اللہ نے ٹوک دیا کہ ابراہیم میں ان لوگوں کو بھی روزی دوں گا جو ہمارے منکر ہیں، ہماری توحید، ہماری وحدانیت کے، ہمارے توحید کے منکر ہیں، ان کو بھی روزی دوں گا. ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر. پھر ان کو ہم قیامت کے دن عذاب علیم سے، عذاب عظیم سے میں ان کو دوچار کروں گا، مگر دنیا میں بھوکا نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے، نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہ مانے. تو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یوزد شوکہ، اس کا کانٹا نہیں توڑا جائے گا، ولا یقتل خلاہ ولا ینفر صیدہ ولا یلتقط لقطہ، کوئی گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جائے گی الا بمعرف، سوائے اس کے کہ جو لے جا کر اس حقدار کو پہنچا دے. اتنا حرم محترم اللہ نے ٹھہرایا. کسی قوم کی سب کے لیے سب سے بڑی نعمت کہ کمائیں کھائیں، آرام کی میٹھی نیند سوئیں، اللہ کی عبادت آزادانہ طور سے کریں. اگر امن و امان چھن گیا کہ آپ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی عبادت یکسو ہو کر کے نہیں کر سکتے، چین کی نیند نہیں آ سکتی، اللہ اکبر، تو پھر زندگی کا لطف اور مزہ کیسا؟ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاتم کے بیٹے، نام تو سمجھ گئے ہوں گے، سخی فیاض حاتم کے بیٹے، جن کی سخاوت آج بھی چہار دانگ عالم میں ان کا تذکرہ ذکر خیر چل رہا ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سال پیدا ہوا، اس وقت پیدا ہوا جب حاتم کی سخاوت عروج پر تھی. آپ کے بیٹے عدی ایمان لائے، آپ کی بیٹی عدی کی بہن ایمان لائیں، پہلے عدی کی بہن ایمان لائیں، پھر عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے.
وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقر فاقہ و بھوکمری سے دو چار ہوں، ماحول یہی چل رہا ہے، اور دوسرا ہے کہ راستے پرامن نہیں ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، راستے امن والے نہیں رہ گئے، لٹیرے لوٹ لیتے ہیں، ڈاکو چھین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عدی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی، عمر طویل تم کو اگر مل گئی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ایک شخص زکوٰۃ لے کر نکلے گا کہ اس محلے میں جا کر غربا میں تقسیم کرائیں، تو پتہ چلا اسی محلے سے لوگ لے کر کے آ رہے ہیں کہ بھائی اس محلے والوں کو دے آئیں۔ اتنی دولت کی فراوانی ہوگی۔ اور اے عدی ابن حاتم، وقت آئے گا ہیرا صنائے یمن سے، ہیرا سے ایک عورت چلے گی اکیلے، بعض روایتوں میں سونا اچھالتے ہوئے، اکیلے آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور پھر اکیلے واپس چلی جائے گی، سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گی، کوئی چور تو نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈاکو تو نہیں دیکھ رہا ہے، راستے پرامن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وہ اسلام کے پابند ہو جائیں گے، دنیا اسلام کے سایہ تلے آ جائے گی، حق و باطل کی تمیز ہو جائے گی، ظلم و انصاف کا فرق معلوم ہو جائے گا، اور گناہ و ثواب کے مسائل سمجھ جائیں گے۔ راستے پرامن، وہی چور امین بن جائیں گے، ڈاکو راہزن وہ محافظ ہو جائیں گے جان و مال کے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وقت آیا، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ وقت آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہیرا سے صنائے یمن سے چل کر خانہ کعبہ کا آ کر کے اکیلے ایک طواف کرتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے، اور اس کے دل میں سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں۔ آج کیا ہے؟ راستہ چلتے ہوئے مائیں بہنیں کیا جوان اچھے اچھے ہمارے بزرگ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ لاکٹ چھین کے چلا جائے گلے سے، کان کی بالی کھینچ کے چلا جائے، اور تو اور بینک سے نکالنے والا چوکنا رہتا ہے، دائیں دیکھتا، بائیں دیکھتا، پیچھے دیکھتا، کوئی گروہ تو نہیں لگا ہے جس کی وجہ سے ہم محروم ہو جائیں۔ برادران اسلام، امن کا نام دنیا سے مٹ چکا ہے، دہشت گردی، ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو کیا نصیحت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو صحت مند زندگی مل گئی، صبح اٹھا اور تندرست ہے، ماشاءاللہ، جسم و جان سلامت ہے، اور اس کے بعد وہ امن میں ہے، امن والا ہے، کوئی چھیڑ خانی نہیں، کہیں سے کوئی خطرہ۔ اب آپ دیکھیں ہر چار جانب سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں آپ، ہاں؟ بیٹھے بیٹھائے کون ملک کیا کر بیٹھے، آپ حیرت میں ہیں، آج ایسا ہے تو کل کیا ہوگا، آپ کے ذہن و دماغ میں ہلچل مچا ہوا، اس لیے کہ امن غارت ہو چکا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کی روزی جس کو مل گئی کہ آج دن بھر ہمارے پاس کھانے کا ہے، دونوں ٹائم کھانے کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حیزت لہ الدنیا فکأنما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ اس کے لیے دنیا بالکل جمع کر دی گئی، دنیا آ گئی اس کے پاس، جمع ہو گئی، اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔
آج ہم اور آپ خوف زدہ ہیں کہ شام کو سوتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، صبح کیا ہو، ہارٹ اٹیک کا دورہ، فالج اٹیک کا دورہ، برین ہیمریج کا دورہ، شوگر اور بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، چارپائی پر لادے بھاگے چلے جا رہے ہیں اسپتال کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جسم سلامت ہے صبح کے وقت اور امن و امان میں بھی ہے اور دن بھر کی روزی اس کے پاس ہے 2 ٹائم کی، اس کے پاس سمجھو پوری دنیا جمع کر دی گئی اللہ کی طرف سے، بہت بڑی نعمت۔ ہم اور آپ نے تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر دیا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کشی کر لی، دامن جھاڑ لیا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اس پر ہم کو اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے تم عمل صالح کرو گے، ایمان کے ساتھ نیکیاں عمل صالح کرو گے، اللہ کے احکام کے بجاوری کرو گے، اللہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا، جیسے کہ پہلے لوگوں کو بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، یہود و نصارہ زمین کے مالک تھے، اللہ نے ان کو پوری زمین پر حکمرانی کی طاقت دی تھی، انبیاء اسی قوم میں اتارے گئے، بھیجے گئے، جس کا احسان اللہ نے یہود و نصارہ پر جتلایا ہے۔ اور جب انہوں نے اللہ کی راہ چھوڑی تو اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑا، اب انتظار کیا ہے؟ اب تو ذلیل و خوار کی ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے ہیں، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا جائے اور آپ اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیں، جب تک آئے ہیں تب تک بیٹھے سن رہے ہیں، 2 رکعت نماز کے بعد آپ دامن جھاڑ کے چلے جائیں گے، کوئی احساس نہیں، کوئی فکر نہیں کل کی کہ دنیا چھوڑ کر آخرت بھی ہے کوئی چیز۔ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہم نے پہلے لوگوں کو زمین کا خلیفہ بنا دیا تھا، ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کو لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں شام و یمن تک دین کا جھنڈا لہرایا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 24 لاکھ مربع میل روم و ایران کی سلطنتیں آپ کے زیر نگہ آ گئیں، روئے زمین کے خلیفہ ہو گئے۔ ہارون رشید کی خلافت کا تو عالم یہ تھا اس وقت کہ جب کوئی بادل نہیں برستا تھا تو ہارون رشید کہتے تھے اے بادل تو جا کہیں بھی برس، اس کا ٹیکس لگا میرے پاس آئے گا۔ آپ ان کی حکومت کی وسعت و کشادگی دیکھیں، اور آج لوگ سمٹ کے رہ گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جیسے ان لوگوں کو ہم نے خلیفہ بنایا اور ہم نے ان کے دین کو مضبوط کیا جس سے وہ راضی ہوئے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن سے میں نے تبدیل کر دیا، جو خوف و ہراس تھا ہم نے نکال دیا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری عبادت کرتے تھے، میری ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ آج تو ہر جانب مسلمانوں میں شرک کا بازار گرم ہے، ہر جانب جہاں دیکھے ڈھول بج رہا ہے، رقص ہو رہا ہے، عورتوں کا جھوم رہی ہیں، سر پٹک رہی ہیں مزاروں پر۔ اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے مٹانے کا فیصلہ لیا اور اللہ نے جس کے لیے آپ کو بھیجا، وہ کام تو پائیے تکمیل تک پہنچا۔ خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کیا گیا، لا تحبل منات
زمین دوز کر دیے گئے، ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ گیا، ایک اللہ کی عبادت ہونے لگی تو اللہ نے انہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ ذرہ برابر کسی چھوٹی بڑی چیز کو وہ لوگ شرک نہیں کرتے تھے۔ اور آج دیکھیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ شرک عقائد و اعمال سے دور رہیں، توبہ کریں اور اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو مزین کریں۔ دونوں مطلوب ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کی۔ اللہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو برابر جوڑے ہوئے رہتا ہے۔ ایک درخت ہے، اس کے ساتھ شاخیں کاٹ دی جائے اور صرف اس کا تنا باقی رہ جائے تو اس کی حقیقت ختم ہے، اور جب تنے درختوں کے اور شاخیں رہتی ہیں، پھلدار ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا، اپنے آپ کو اسی پر ڈیپینڈ کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں، بس مسلمان ہونا اپنے لیے آپ نے کافی سمجھا۔ یہ قطعی طور سے خیال خامی ہے، اس سے ہم اور آپ جو ہے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عبادت گزار تھے کہ ایک بار آپ نے خود فرما دیا، واللہ انی لاتقاکم واخشاکم، قسم کھا کے آپ نے فرما دیا، اور حقیقت بھی ہے کہ اے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس وقت اسی بات کی ضرورت تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، اور بات سچ ہے۔ آپ سے بڑھ کر متقی، اللہ سے خوف کھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرماتے رہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہ اکبر، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا، کہ ہم ہمارے مسلمان بھائی عافیت میں رہیں، مشکلات و پریشانیوں سے دور رہیں، اور اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ درس ہے امت کے لیے کہ ہم صبح و شام یہ دعا پڑھیں، اور اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں عافیت چاہتا ہوں اپنے اہل میں، بال بچوں کے لیے، اپنے دین کے بارے میں۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دین باقی رہے اور اس پر عمل ہوتا رہے۔ اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اے اللہ میرے عیبوں کو تو چھپا دے، اور اے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خوف سے مجھے امن والا کر دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میری حفاظت فرما جو میرے سامنے ہے، ومن خلفی جو میرے پیچھے ہے، وعن یمینی وعن شمالی، اور اے اللہ جو میرے داہنے ہیں بائیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اے اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ یہ الہا زاری اللہ سے کون رو رہا ہے؟ گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رب دو جہاں ہے، محبوب رب دو جہاں ہے، اور مخلوق میں سب سے برتر اور بہتر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُقْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے حوالے سے کہ مجھے نیچے سے نہ اچک لیا جائے۔ آج نیچے سے، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ آپ دنیا پہ نظر رکھتے ہوں گے، ہماری بات سمجھتے ہوں گے کہ آج لوگ محفوظ نہیں ہیں، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ نیچے سے، نہ اوپر سے، کہاں سے بم دغے اور کہاں سے لوگ اڑ جائیں۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے، یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، 1500 سال آپ نے پہلے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ کس کے لیے کی تھی؟ اس امت کے لیے کی تھی کہ ہماری امت کے افراد اس دعا کو یاد کریں گے، پڑھیں گے اور اللہ کی عافیت میں رہیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزیں اپنا لو، جب تم اسے اپنا لو گے، عمل میں لے آؤ گے، تو میں ضمانت لیتا ہوں تمہارے لیے جنت کی۔ اضمنوا لی
सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मनु लकुमुल जन्नह। मेरे सहाबा, मेरी उम्मत के अफराद, 6 चीज़ों की मुझसे तुम अहद व पैमान कर लो, मैं तुम्हारे लिए अहद और वादा करता हूँ जन्नत की। उस्दुक़ू इज़ा हद्दस्तुम, बात करो तो सच बोलो। इंसान आज इतना गुमराह है कि वो बात करते वक्त सबसे पहले नऊज़ुबिल्लाह जब झूठ बोलना होता तो कसम खाता है, पहले कसम खाएगा तब झूठ बोलेगा। ईमान कहाँ से रह जाएगा। वअद्दू इज़ा तुमिनतुम, जब अमानत रखी जाए तो पूरा पूरा वापस कर दो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वअऊफ़ू इज़ा वअदतुम, जब वादा करो तो उसके खिलाफ ना करो। शाम को वादा किया, सवेरे मुकर गए। सुबह वादा किया, शाम को मुकर गए कि नहीं 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 वो नहीं हो पाएगा। वादा किया है, मुख्तसर टाइम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा आप यहीं खड़े रहिए, मैं आ रहा हूँ। आपने उससे वादा ले लिया कि हाँ ठीक है मैं खड़ा हूँ, आप आइए। 3 दिन के बाद वो आया, आप वहीं खड़े रहे। जब उसकी नज़र पड़ी तो ज़मीन पैरों तले खसक गई कि मैंने तो आपको यहाँ रोका, आप उसी दिन से शायद खड़े हैं। करीब आया, अर्ज़ किया आप उसी वक्त से, आपने मुझे खड़ा कर दिया वादा करके, आप पता नहीं कहाँ चले गए, मैं तब से खड़ा हूँ। यह है वादा। अहले मक्का आपके जानी दुश्मन थे, लेकिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु को समझाया कि एक एक की अमानत दे करके तुम वापस आना। और आज अगर कोई किसी को अमानत तो छोड़ो, अमानत तो है, कर्ज दे दे कि फला दिन वापस करेंगे फला महीने में, तो वो भी गायब। ज़रा तेज़ बोल दे तो कह देते ले लेना तब देखेंगे। अब ताकत का इस्तेमाल हो रहा है देने का। वअद्दू इज़ा तुमिनतुम वअऊफ़ू इज़ा वअदतुम वअद्दू इज़ा तमन्तुम वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, इज़्ज़त आबरू की। वग़ुज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी निगाहों को नीची रखो, क्योंकि निगाहों के ज़रिया गुनाह का इम्कान बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक एक पॉइंट का जिक्र फरमाया है, हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी नसीहत की बात है। वकुफ़्फ़ू अयदियकुम, और अपने हाथों को रोको। दस्त दराज़ी ना करो किसी मजबूर के ऊपर, किसी बेबस और किसी कमज़ोर पर अपने हाथ ना उठाओ। कल क़यामत के दिन जब बेसीग वाली बकरी को सींग दिया जाएगा, अल्लाह कहेगा ऐ बेसीग वाली बकरी, आज तुझे सींग दे रहा हूँ, इस सींग वाली से अपना तो बदला ले ले। तो आप मैदान महशर में नहीं बच सकेंगे। आपको अल्लाह ताला बेशुमार खल्क़े खुदा के सामने रुसवा कर देगा, बदला दिला करके। अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान तो वो है जिसके हाथ से और जिसकी ज़ुबान से मुसलमान भाई महफूज रहें। आज हमारे हाथ से, आज हमारी ज़ुबान से कोई महफूज नहीं है। जिसको चाहा तंज कर दिया, तारीज़ कर दिया, कांट कस कर बुरा भला कह दिया, 2-4 हाथ जमा दिया। ताकत का इस्तेमाल, पैसे का नशा। कल क़यामत के दिन जब गरीब खड़ा हो जाएगा अल्लाह के हुजूर, और आपका गिरेबान होगा और उसका हाथ होगा, फिर क्या रह गई आबरू आपकी। मेरे दोस्तों और भाइयों, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं या उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव तले किसी का पैर आ गया। अंधेरा था, मस्जिद नबवी में कोई रोशनी लाइट बत्ती नहीं थी। अंधेरे में पैर पड़ गया तो उससे माजरत की, माफ़ी मांगी और कहा तुम भी मेरा पैर इसी तरह से कचर दो, चढ़ के दबा दो, बदला हो जाए, कल आखिरत के दिन न रखना। वो बेचारा शर्मिंदा हो गया कि ए खलीफा, मैं बदला लूँगा आपसे। नहीं तो धोखे में हुआ है, हमारी तरफ से कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह ताला आपको हमको माफ़ करे। ये दर्स, ये नसीहत, ये सबक हमारे और आपके लिए है। शर्म आती है कमज़ोर से, गरीब से माफ़ी मांगते हुए। मेरे दोस्तों और भाइयों, एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को डांटा। उसने कहा
کہ اے محمد تمہارا خاندان ہمیشہ نادہندہ رہا، لے ایک بات ہاں لے مار رہے دیت نہ رہے جلدی، پورا خاندان اجاڑ دیا اس نے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے لپک کر ہاتھ اس کو لیا، تیری جرات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ اے عمر تمہارا تو فرض یہ تھا سالس کی حیثیت سے کہ تم مجھ سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول اس کا قرض دے دو، اور اس سے آپ یہ کہتے ذرا نرمی سے مانگو۔ بہرحال مال آیا کہیں سے، آپ نے دینے کو کہا اور کہا کچھ زیادہ دے دو، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ دیکھو آپ زیادہ اس لیے کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے ہے، وہ یہاں سے خوش ہو کر کے جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے، اگر اب بھی نہ جاگے اور سوتے رہے تو کل قیامت کے دن جو حشر ہوگا تو بات کی اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن یہاں دنیا میں آپ عزت کی زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ آپ تو آپ ہیں، ہم تو ہم ہیں، آنے والی نسلوں اولادوں کا کیا حشر ہوگا اللہ اوپر والا جانتا ہے۔ ان کے لیے کم سے کم ہم آپ اللہ کے گھر حاضر ہو کر دعائے خیر منائیں، اپنے لیے، ملک کے لیے، کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن و امان بخشے ہر طرح سے، اور دنیا میں جہاں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی امن و امان کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔